ہم نے بلندی کی طرف سفر جاری رکھا، یہاں تک کہ ہم اس ٹیکری تک پہنچ گئے جس کو ست سری کہا جاتا ہے۔ یہاں سے 7 نالے پھوٹتے ہیں جو بعد میں پھیل کر کچھ تو آزاد کشمیر میں چلے جاتے ہیں اور کچھ مقبوضہ کشمیر میں۔ ٹیکری پر پہنچ کر ہمیں ایک اور سطح مرتفع کو عبور کرنا پڑا۔ اب ہمیں ایک ڈھلوان درپیش تھی جسے آزاد کشمیر میں چھمب نالہ کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ یہ نالہ قاضی ناگ کے دہانے سے پھوٹ کر جنوب مغرب کی سمت بہتا ہے۔ اگرچہ اس علاقے سے پہلے واقفیت نہ تھی، تاہم مجھے یقین تھا کہ آزاد کشمیر کے علاقے میں پہنچ گئے ہیں۔ شام ہونے تک ہم نے نالے کا بیشتر گنجا علاقہ طے کر لیا اور جنگل میں داخل ہو گئے۔ پرتل کے ایک درخت کے نیچے ڈیرا ڈال کر ہم نے آگ جلائی، لیکن اب ہمارے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ نہ تھا سوائے سبز چائے کی تھوڑی سی پتی کے۔ ہم نے نمکین چائے تیار کی اور بغیر دودھ کے ایک ایک پیالی پی کر اللہ کا شکر ادا کیا۔ تھکے ماندے اور خالی پیٹ ہونے کے باوجود ہم سو گئے۔ 22 دسمبر 1968 اگلی صبح چھمب نالے کے ساتھ ساتھ ہمارا سفر شروع ہو گیا۔ دوپہر تک ہم نے برفانی علاقہ طے کر لیا اور اطمینان کا سانس لیا۔ ہمارا سفر گھنے جنگل کے بیچ چھمب نالے کے کنارے سے جاری رہا۔ شام پڑنے پر نالے کے کنارے کی ایک سربا فلک چٹان کے سائے میں ہم آرام کے لیے ٹھہر گئے۔ برفانی علاقے میں سے گزر آنے کے بعد ہماری یخ بستہ پولو کے اندر کچھ حرارت پیدا ہو جانے کی وجہ سے ہمیں اپنے پاؤں میں شدید درد محسوس ہونے لگا۔ ہمارے پاؤں برف سے جل گئے تھے اور ہماری پولو کی رسیوں نے ہمارے پاؤں اور ٹخنوں میں زخم ڈال دیے تھے۔ تاہم ہم نے پولو کو بندھا رہنے دیا کہ کہیں ہمارے زخم ننگے ہو کر چلنے پھرنے سے معذور نہ کر دیں۔ درد شدید تھا اور آگ پر پاؤں گرم کرنے کی وجہ سے اس شدت میں اور اضافہ ہونے کا احتمال تھا، اس لیے ہم نے اپنے پاؤں آگ کی گرمی سے دور رکھے۔ میر احمد کے پاؤں کی حالت بہت بری تھی، وہ درد کی وجہ سے رات بھر ایک لمحہ بھی نہ سو سکا اور ہم بیٹھے اسے تسلیاں دیتے رہے۔ 23 دسمبر 1968 صبح ہونے پر نالے کے ساتھ ساتھ اس امید پر ہم نے سفر شروع کیا کہ ہم کسی بستی میں پہنچ جائیں گے۔ 1-2 مقامات پر ہم بہکو میں سے گزرے۔ یہ اس چیز کی علامت تھی کہ اب آبادی والا علاقہ زیادہ دور نہیں ہے۔ سفر کے ساتھ ساتھ ہمارے پاؤں کے درد میں شدید اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ دوپہر کے قریب جب ایک مقام پر تھوڑی دیر سستانے کے بعد ہم نے دوبارہ سفر شروع کرنا چاہا تو میر احمد نے آگے جانے سے انکار کر دیا۔ وہ شدت درد سے بلبلا رہا تھا۔ اس نے ہم سے کہا کہ ہم اپنا سفر جاری رکھیں اور اسے اس کے حال پر چھوڑ دیں۔ وہ درد کی وجہ سے ایک قدم بھی آگے بڑھانے سے معذور ہو گیا۔ جب ہم کسی طرح اس کو چلنے پر آمادہ نہ کر سکے تو مجھے غصہ آیا اور میں نے اسے برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو ٹپک پڑے اور وہ میری منتیں کرنے لگا کہ وہ بالکل بھی چلنے کے قابل نہیں، اس لیے اس کو چھوڑ دیا جائے۔ میں نے اس سے اس کا سارا سامان لے کر اٹھایا اور اسے اپنی بغل میں لے کر ساتھ چلنے پر مجبور کیا۔ کہیں اگر تھوڑی بہت چڑھائی آتی ہم اسے اٹھا کر اوپر لے جاتے، اور اگر ہم ایسا نہ کرتے تو سری نگر جیل کی پھانسی کی کوٹری سے بچ نکلنے کے بعد یہاں کے برفانی پہاڑوں میں اس کی موت یقینی تھی۔ سپہر کو گھنے جنگل کو عبور کر کے ہم ایک ایسی جگہ پہنچ گئے جہاں موزہ چھمب صاف نظر آ رہا تھا۔ اترائی اترتے وقت چند 100 گز نیچے ہمیں ایک آدمی نظر آیا۔ اسے آواز دی، اس نے نیچے آنے کا اشارہ کیا۔ تھوڑی دیر بعد ہم اس مقام پر پہنچ گئے۔ غلام یاسین نے اس سے بات کی اور پوچھا کہ اس گاؤں کا نام کیا ہے، کیا یہ حد متارکہ جنگ ہے، پاکستان کس جانب ہے۔ اس بات کا اطمینان ہو جانے کے بعد ہم نے اس سے درخواست کی کہ وہ ہمیں اپنے گھر لے چلے۔ ہم نے اسے بتایا کہ ہم سری نگر جیل سے بھاگ آئے ہیں۔ یہ عید کا دوسرا دن تھا۔ ہماری عید جہاں گزری، جس طرح گزری وہ سنا چکا ہوں۔
ہم عید اس روز منائیں گے جس روز کشمیر آزاد ہوگا۔ اس شخص نے اپنا نام شاہ محمد بتایا۔ اس کے گھر پہنچے تو ہم نے اس سے کہا کہ ہم گزشتہ 3 روز کے بھوکے ہیں، ہمیں کچھ کھانے کو دے دو۔ اس نے جلدی چاول پکوائے، آلو کا سالن تیار کروایا اور ہمیں کھانا کھلایا۔ ہم نے یہاں کچھ آرام کیا اور پولیں اتار دیں۔ ہمارے پاؤں گل چکے تھے اور ہمارے زخموں سے خون رس رہا تھا۔ شاہ محمد کے گھر ہماری ملاقات اس کے ایک دوست محمد یعقوب سے بھی ہوئی جو گاؤں میں دکانداری کرتا تھا۔ وہ اس روز شاہ محمد کے گھر والوں کو عید مبارک کہنے آیا تھا۔ اس گھر میں جگہ کی تنگی کی وجہ سے طے پایا کہ غلام یاسین اور میں محمد یعقوب کے ساتھ جا کر اس کے ساتھ رات گزاریں اور میر احمد شاہ محمد کے گھر آرام کرے۔ میر احمد درد کے مارے کرا رہا تھا۔ ہم نے سوچا کہ شب بھر کے آرام کے بعد اس کی حالت کچھ بہتر ہو جائے گی اور ہم اپنا سفر جاری رکھ سکیں گے۔ چنانچہ ہم دونوں محمد یعقوب کے ساتھ اس کے گھر روانہ ہوئے اور شاہ محمد کو ہدایت کر کے گئے کہ وہ اگلی صبح میر احمد کو یعقوب کے گھر پہنچا دے۔ یعقوب کے گھر ہماری بہت ہی خاطر تواضع ہوئی اور ہمارے برف سے جلے ہوئے پاؤں کے لیے کچھ مقامی علاج بھی کیا گیا۔ یعقوب کے گھر کچھ اور مقامی لوگ بھی جمع ہو گئے۔ انہوں نے ہمیں مبارکباد دی اور ہمیں بتایا کہ آزاد کشمیر فوج کی ایک چوکی یہاں سے چند میل کے فاصلے پر ہے۔ طے پایا کہ ہماری آمد کی اطلاع چوکی پر دی جائے۔ اس کام کے لیے ایک مقامی مجاہد کی خدمات حاصل کی جس نے صبح سویرے یہ کام سر انجام دینے کا وعدہ کیا۔ یہ پہلا موقع تھا کہ ایک طویل صبر آزما حوصلہ شکن اور کٹھن سفر کے بعد ہم ایک گھر کے اندر گرم کمرے میں آرام کی نیند سو رہے تھے۔ 24 دسمبر 1968 شاہ محمد میر احمد کو ساتھ لے کر طے شدہ پروگرام کے مطابق علیل صبح یعقوب کے گھر پہنچا۔ ہماری آمد کی خبر آس پاس کے لوگوں میں پھیل گئی تھی۔ چنانچہ صبح کے وقت کچھ لوگ ہمیں مبارکباد دینے آئے۔ کچھ دیر بعد مقامی مجاہد آزاد کشمیر فوج کی چھم چوکی سے ایک سپاہی کو ساتھ لے کر واپس آیا۔ ہم نے ناشتہ کیا۔ چونکہ ہم اپنے پاؤں پر چلنے سے معذور تھے اس لیے مقامی لوگوں نے ہمیں پیٹھوں پر اٹھایا اور تقریباً 2 گھنٹے کے سفر کے بعد ہم چوکی پر پہنچے۔ یہاں ایک صوبیدار نے ہمارا استقبال کیا جس نے گاؤں والوں کو رخصت کرنے کے بعد ہمیں چائے اور کھانا کھلایا۔ ہماری آمد کی اطلاع سینئر افسران کو کر دی گئی۔ میں نے ذاتی طور پر فورس کمانڈر سے ٹیلی فون پر بات کی جو کسی اور چوکی پر تھا۔ کمانڈر نے مجھے بتایا کہ وہ ہماری آمد کی رپورٹ افسران بالا کو کر دے گا اور جو ہی کوئی فیصلہ ہوا ہمیں اطلاع کر دی جائے گی۔ میں صوبیدار کے بنکر میں 2 گھنٹے تک اس سے بات چیت کرتا رہا۔ میر احمد اور غلام یاسین سپاہیوں کے ساتھ دوسرے بنکر میں گپ شپ کرتے رہے۔ آخر ہدایت موصول ہوئی کہ ہمیں چناری کے علاقے میں بٹالین ہیڈ کوارٹر پہنچانے کا بندوبست کیا جائے جہاں سے ہمیں FIU کے حوالے کیا جانا تھا۔ میرے لیے ایک گھوڑے کا بندوبست کیا گیا۔ میر احمد کو لے جانے کے لیے کلیوں کا بندوبست کیا گیا۔ غلام یاسین کے لیے بھی کلیوں کا بندوبست کیا گیا تھا لیکن اس نے پیدل چلنے کو ترجیح دی کیونکہ اس کے پاؤں برف کی وجہ سے زیادہ نہیں جلے تھے۔ اس روز موسم ابر آلود تھا۔ صبح کے وقت جب ہم چوکی میں پہنچے تھے تو برف باری شروع ہو گئی تھی اور جس وقت ہم چوکی سے ساون کچھا کے لیے روانہ ہوئے تو کوئی 9 انچ برف گر چکی تھی اور برف باری ابھی جاری تھی۔ میں نے خداوند قدوس کا شکر ادا کیا کہ اس نے ہم پر بڑا رحم و کرم کیا ہے۔ اگر وادی کشمیر سے چھم تک کے سفر کے دوران کسی روز برف باری ہوتی تو ہم دوران سفر ہی کہیں مر کھپ گئے ہوتے اور کسی کو ہمارا کوئی نشان تک نہ ملتا۔ ساون کچھا کے بٹالین ہیڈ کوارٹر میں ہم رات کے وقت پہنچے۔ اگلے روز صبح سویرے ناشتے پر میس کے اندر آزاد کشمیر فوج کے افسروں سے میری بات چیت ہوئی۔ جموں کشمیر ٹی وی کی اگر یہ پیشکش اچھی لگے تو اسے آگے شیئر اور ہمارے YouTube چینل جموں کشمیر نیوز نیٹ ورک JKNN کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ شکریہ۔